بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ چیپٹر 29، پبنا اور سراج گنج میں قتل و غارت۔ پبنا میں اگرچہ غیر بنگالیوں کی آبادی کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے مارچ 71 کے پہلے ہفتے سے ان کی زندگیوں کو غیر محفوظ بنا دیا تھا۔ گلی بازاروں میں عوامی لیگ کی طاقت کے مظاہرے جلوسوں کی صورت میں پورا مہینہ ہر روز جاری رہے۔ آئندہ کیے جانے والے منظم قتل عام کے لیے غیر بنگالیوں کے مکانوں پر نشان لگائے غیر بنگالی نوجوانوں کو گلی بازاروں میں مارا پیٹا جانے لگا۔ بنگالی دہشت گرد پرچون فروشوں سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ غیر بنگالیوں کو اشیاء خوردنی فروخت نہ کریں۔ پاکستان کے خلاف عوامی لیگ کی تحریک پبنا میں اپنی انتہا کو اس وقت پہنچی جب عوامی لیگ نے اپنی قیادت کے حکم پر پاکستان کے یوم جمہوریہ 23 مارچ کو یوم مزاحمت کے طور پر منایا اور انہوں نے شہر میں تباہی مچا دی۔ غیر بنگالیوں کے کئی مکانوں دکانوں کو لوٹ کر آگ لگا دی گئی، پاکستانی پرچم کو اتار کر آگ لگا دی گئی اور تمام سرکاری و غیر سرکاری عمارتوں کے اوپر بنگلہ دیش کا پرچم لہرا دیا گیا۔ جنہوں نے یہ جھنڈے لہرانے سے انکار کیا ان کو گولی مار دی گئی یا خنجروں سے زخمی کر دیا گیا۔ مارچ کے آخری دنوں اور اپریل کے پہلے ہفتے کے دوران جب شہر پر عوامی لیگ کا راج تھا، عوامی لیگ کے باغیوں نے موت اور آگ کے شعلے بہت سے غیر بنگالی گھروں تک پہنچا دیے۔ مارچ کے تیسرے ہفتے سے اپریل کے پہلے ہفتے تک ٹیلی فون ایکسچینج اور ٹیلی فون گراف کمپلیکس پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق پبنا میں قتل ہونے والے غیر بنگالیوں کی تعداد اندازاً 2000 تھی۔ اسی دوران میں بہت سی نوجوان غیر بنگالی عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے ان عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ جب پاکستانی فوج نے 10 اپریل 1971 کے روز پبنا کو باغیوں کے قبضے سے آزاد کرایا تو جلے اور تباہ کیے گئے بہت سارے مکانوں سے غیر بنگالیوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ باغیوں نے کئی غیر بنگالی عورتوں اور بچوں کو ویران عمارتوں کی طرف ہانکا اور فوج کے آنے سے پہلے انہوں نے ان عمارتوں کو آگ لگا دی تھی۔ خوفزدہ غیر بنگالیوں کے لیے اپنی جان اور آبرو بچانے کے تمام راستے بند تھے۔ یہ اطلاعات بھی ملی کہ کچھ غیر بنگالیوں کی لاشوں کو ٹرکوں پر لاد کر نزدیکی دریائے پدما میں پھینک دیا گیا۔ کچھ خدا ترس بنگالیوں نے قاتلوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ غیر بنگالی کو قتل نہ کریں۔ انہیں غنڈوں نے ڈرایا، دھمکایا اور مارا پیٹا۔ غیر بنگالیوں کے خلاف تشدد آمیز مظاہرے دلائی، سورج گنج، سنتھیار، کسمار، ڈیرا اور شہزاد پور میں کیے گئے۔ سراج گنج مارچ 1971 کے پہلے ہفتے میں عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے مقامی غیر بنگالی آبادی کو خوفزدہ کر کے ان کے ہتھیار ضبط کر لیے۔ چند خوشحال مغربی پاکستانی اور بہاری تاجروں کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا۔ عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے پولیس کا اسلحہ خانہ لوٹ لیا۔ مارچ کے دوسرے ہفتے میں عوامی لیگ کے جنگجو اور زیادہ وحشی ہو گئے۔ انہوں نے ان غیر بنگالیوں کے خلاف تشدد کو مظاہرہ کیا جن کے گھروں اور دکانوں پر انہوں نے مارچ کے دوسرے ہفتے نشان لگائے تھے۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں بنگالی باغیوں نے غیر بنگالیوں کی چھوٹی سی آبادی کے خلاف پوری قوت سے مار دھاڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 23 مارچ کو عوامی لیگ نے یوم مزاحمت کے طور پر منایا اور کھلم کھلا وفاقی حکومت پاکستان کو للکارا۔ 23 مارچ ہی کی رات عوامی لیگ کے مسلح دہشت پسندوں کی قیادت میں قاتل ہجوم نے غیر بنگالیوں کے مکانوں کو تہس نہس کر دیا اور غیر بنگالیوں کو اندھا دھند قتل کیا۔ یہ منظم قتل عام اپنی وحشت اور درندگی کے ساتھ مارچ کے آخری ہفتے سے 27 اپریل 1971 تک جاری رہا۔ 27 اپریل کو فوج نے سراج گنج کو باغیوں سے آزاد کرایا۔ غیر بنگالیوں کے خلاف تشدد کا وحشتناک پہلو یہ تھا کہ ان بنگالی باغیوں نے 350 بدقسمت غیر بنگالی بوڑھے مردوں، عورتوں اور بچوں کو مارچ کے آخر میں اس اسکول کی عمارت میں زندہ جلا دیا جہاں ان کو ہانک کر لے جایا گیا تھا۔ قاتل گنڈے فائرنگ کرتے ہوئے غیر بنگالیوں کے گھروں میں گھس آئے اور ان مکانوں کے تمام مرد مکینوں کو قتل کر دیا۔ غمزدہ عورتوں اور بچوں کو بندوق کی نوک پر عارضی طور پر بنائے گئے قید خانے میں لے جایا گیا۔ پاکستانی فوج کے سراج گنج پر دوبارہ اختیار حاصل کرنے سے پہلے 27 اپریل کو باغیوں نے اس عمارت کو آگ لگا دی اور جتنے غیر بنگالی اس میں قید تھے وہ سب جل کر لقمہ اجل بن گئے۔ سراج گنج میں اپریل مارچ 1971 کے قتل عام میں مرنے والے غیر بنگالیوں کی صحیح تعداد کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکے گی کیونکہ سینکڑوں لاشوں کو برہم پتر دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ پکڑ کر لے جانے والے عوامی لیگیوں نے
بہت سے غیر بنگالیوں کو دریا کے کنارے کھڑا کر کے قتل کر دیا اور ان کی لاشیں پانی میں بہا دیں۔ جب وفاقی فوجیوں نے سراج گنج کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو غیر بنگالیوں کی کئی کٹی پھٹی اور جلی ہوئی لاشوں کے ڈھیر ان گھروں سے برآمد ہوئے جنہیں عوامی لیگ کے لوگوں نے لوٹا اور آگ لگا دی تھی۔ بہت سے بد نصیب اور یتیم غیر بنگالی بچوں اور ان کی بیوہ ماؤں کو ڈھاکہ لے جا کر کیمپوں میں رکھا گیا، کچھ کو کھلا بھجوا دیا گیا جہاں غیر بنگالیوں نے ان کی بحالی کے انتظامات کیے تھے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔